السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سعود بشیر۔ آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ الدرس التاسع کا با پارٹ ہے۔ الدرس التاسع، نواں درس۔ الدرس التاسع مطلب 9th چیپٹر جو ہے ہم نے اس کا پہلا پارٹ پڑھا ہے۔ آج ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے با پارٹ، ٹھیک ہے؟ تمام بچے اپنے سامنے کتاب رکھیں گے، میں پڑھتا جاؤں گا اور جو میں پڑھوں گا میں اس چیز کا ترجمہ بھی کروں گا۔ با، این المدرس، استاد کہاں ہے؟ ہوا فی الفصل، وہ کلاس میں ہے۔ وَأَيْنَ الْمُدَرِّسُ الْجَدِيدُ، اور نیا استاد کہاں ہے؟ بچوں آپ نے اس سے پہلے پڑھا ہے الف پارٹ میں کہ مرکب توصیفی بھی ایک قاعدہ ایسا ہے عربی میں جس کی بہت اہمیت ہے، اور ہم نے جانا ہے، سیکھا ہے، پڑھا ہے، سمجھایا ہے اور سمجھا بھی ہے کہ مرکب توصیفی میں موصوف اور صفت ہوتا دونوں ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو ہے این المدرس الجدید، یہاں پہ المدرس موصوف ہے اور اس کی صفت الجدید ہے۔ آپ نے وہ سب کچھ یاد کیا ہوگا اور اپنے جانا بھی اور سمجھا بھی ہوگا آپ نے موصوف اور صفت میں کیا مطابقت یا کیا یکسانیت ہوتی ہے۔ هو عند المدیر، وہ پرنسپل کے پاس ہے۔ این الطالب الجدید، نیا طالب علم کہاں ہے؟ یہاں پہ بھی کیا ہے؟ الطالب موصوف ہے، الجدید صفت ہے۔ نیا طالب علم کہاں ہے؟ ذهب الى المکتبۃ، وہ لائبریری گیا۔ ذهب یہ فعل ماضی ہے، ہم اس کے بعد جو قاعدے ہیں ان کو سیکھیں گے۔ ابھی میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ذهب جو ہے یہ فعل ماضی ہے، ذهب علی وزن فعل۔ ذهب الى المکتبۃ، وہ لائبریری گیا۔ من ذلك الرجل الطويل الذي خرج الآن من المدرسة، من ذلك الرجل الطويل، وہ لمبا آدمی کون ہے؟ وہ لمبا آدمی کون ہے؟ الذي خرج، جو نکلا، الآن ابھی، من المدرسة اسکول سے۔ اب کیا ترجمہ ہے؟ وہ لمبا آدمی جو ابھی اسکول سے نکلا کون ہے؟ هو المدیر الجدید، وہ نیا پرنسپل ہے۔ مدیر کہتے ہیں پرنسپل کو بھی اور مدیر کہتے ہیں ایڈمنسٹریٹر کو بھی۔ ومن الولد الصغیر الذي خرج الآن من الفصل، ومن کون؟ الولد الصغیر موصوف صفت، چھوٹا لڑکا، الذي خرج الآن جو ابھی نکلا، من الفصل کلاس سے۔ چھوٹا لڑکا جو ابھی کلاس سے نکلا کون ہے؟ جواب اس کا جو دیا ہے هو ابن المدیر الجدید، وہ نئے پرنسپل کا بیٹا ہے۔ لمن تلک السیارۃ الجمیلۃ، وہ خوبصورت گاڑی کس کی ہے؟ السیارۃ موصوف، الجمیلۃ صفت۔ ہی للمدیر الجدید، یہ نئے پرنسپل کی ہے یا یہ نئے ایڈمنسٹریٹر کی ہے۔ لمن هذا الکتاب الکبیر، یہ بڑی کتاب کس کی ہے؟ اہو للمدرس، کیا یہ استاد کی ہے؟ لا نہیں، هو للطالب الجدید، یہ نئے طالب علم کی ہے۔ این الملعقۃ الصغیرۃ، چھوٹا چمچہ کہاں ہے؟ اس کا جواب ہی فی الکوب، وہ پیالے میں ہے۔ این الکرسی المکسور، ٹوٹی ہوئی کرسی کہاں ہے؟ الکرسی موصوف، المکسور اس کی صفت۔ ہوا ہناک، وہ وہاں پر ہے۔ یہ ہمارا با پارٹ ہے، ہم نے اس کا جو ہے آسان ترجمہ دیکھ لیا۔ اب جو اس میں ہمارے لیے جو رولز ہیں، قاعدے ہیں، اب ہم ان کو پہلے دیکھتے ہیں۔ پہلا قاعدہ جو اس میں بتایا گیا ہے وہ ہے اسم الموصول۔
آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں جو اصل قاعدہ ہے وہ ہے اسم الموصول. اسم موصول ہے تو یہ لمبی بحث، بس ہم یہ جانیں گے اسم موصول جو ہے اصل میں اس کے دو اقسام ہوتے ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں خاص، دوسرا ہے اس کا مشترک. ٹھیک ہے، جو ہمیں اس کتاب میں سکھایا جا رہا ہے وہ خاص کی ایک قسم ہے. ٹھیک ہے، وہ ہے الذی. ٹھیک، خاص میں بہت سارے اسم موصول استعمال ہوتے ہیں. میں نے ابھی اسم الموصول کی تعریف نہیں کی کہ یہ چیز کیا ہے. میں نے یہ کہا اسم الموصول جو ہے اس کے اصل میں دو اقسام ہیں. ایک ہے اسم موصول خاص اور دوسرا ہے اسم موصول مشترک. اسم موصول خاص جو ہے اس میں استعمال ہوتا ہے الذی، ایسے استعمال اللتی، اللذان، اللتان، الذین، اللائی، یہ سب جو ہے یہ استعمال ہوتے ہیں اسم موصول خاص میں. ٹھیک ہے، الذی کا مطلب ہوتا ہے جو، لیکن مذکر اور واحد. التی کا مطلب بھی ہوتا ہے جو، لیکن مؤنث واحد. جو آپ کہیے، جس کی، جو، جس کی، اس کی، یہ جو ہے یہ الذی اور التی کا معنی ہے. اللذان بھی مطلب جو یا جس کی، لیکن یہ مذکر اور یہ مثنیٰ دو کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور ایسے ہی آگے ہمیں یہ نہیں پڑھنا، ہمیں یہ نہیں سیکھنا ہے. پہلے ہم سیکھیں گے اسم موصول کی تعریف کیا ہے. اسم موصول کی تعریف، اسم موصول اصل میں آپ کو آسان کر کے بتاتا ہوں. اسم موصول کی تعریف یہ ہے، یہ وہ اسم ہوتا ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں اصل میں نون کی جگہ. جیسے ہم نے اس سے پہلے ایک بار پڑھا تھا ضمیر. ضمیر بھی استعمال کیا جاتا ہے نون کی جگہ. ٹھیک ہے، ایسے ہی اسم موصول بھی استعمال کیا جاتا ہے نون کی جگہ پہلی بار. اور یہ جو اسم میں یہاں پہ دکھاتا ہوں، یہ جو اسم موصول ہے اس کا جوڑ ہوتا ہے جو اس کے پہلے اسم استعمال ہو اس کے ساتھ، اور جو اسم موصول کے بعد جو بھی کلمے آتے ہیں اس کے ساتھ اس کا جوڑ ہوتا ہے. اسم موصول جو ہے یہ وہ اسم ہوتا ہے جس کو ہم استعمال کرتے ہیں. کیسے کہ اس کا استعمال ہوتا ہے ایسے کہ جو اس سے پہلے والا کلمہ ہوتا ہے اس کے ساتھ، اور جو اس کے بعد والا جو کلمہ ہوتا ہے اس کا تعلق، اس کا ربط اس کے ساتھ بھی ہوتا ہے. جو اسم موصول کے بعد جو کلمے آتے ہیں وہ کلمے مل کے جو ہے وہ یا تو جملہ اسمیہ بناتے ہیں یا تو جملہ فعلیہ بناتے ہیں. یعنی کہ اور جو جملہ اسمیہ یا جملہ فعلیہ ہے اس کو موصول کا صلہ کہتے ہیں. عربی گرامر میں اس کو موصول کا صلہ کہتے ہیں. اگر میں آپ کو بتاؤں اسم موصول کی ایکچوئل جو ہے جو نحو میں لکھی ہے اس کی تعریف، وہ یہ ہے کہ اسم موصول وہ اسم ہوتا ہے جو محتاج ہو صلے کا تاکہ اپنا معنی ادا کر سکے. یہ اصل تعریف ہے. لیکن ہم ایسے نہیں سمجھ سکتے ہیں کیونکہ اسم موصول کی تعریف کرنا ذرا مشکل ہے. اس لیے کیونکہ ہم ابتدائی طلبہ ہیں عربی کے، تو اسم موصول میں کو آسان کر کے بتاتا ہوں. اسم موصول تب استعمال ہوتا ہے، یہ وہ اسم موصول یہ وہ اسم ہوتا ہے جس کا تعلق، جس کا جوڑ ہوتا ہے
اس کلمے کے ساتھ جو اس کے پہلے ہوتا ہے، جو اس سے پہلے ہوتا ہے، اور اسی اسم موصول کا تعلق اور جوڑ اس کلمے کے ساتھ یا اس جملے کے ساتھ بھی ہوتا ہے جو جملہ اسم موصول کے بعد آتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے، یہ ایک تعریف۔ نمبر 2 جو اصل ہے، اسم موصول وہ اسم ہوتا ہے جو صلے کا محتاج ہے، جب تک نہ صلہ ہوگا تب تک موصول اپنا معنی ادا نہیں کرتا۔ ہم نے اس سے پہلے دیکھا ہے کہ جو مضاف ہے اس کی زندگی مضاف الیہ، جار کی زندگی مجرور، موصوف کی زندگی صفت، ایسے ہی موصول کی زندگی صلہ ہوتی ہے۔ جب تک نہ موصول کو صلہ دیا جائے تب تک موصول بھی اپنا معنی ادا نہیں کرتا۔ یہ صلہ ہوتا کیا ہے؟ صلہ جو ہے یہ اصل میں جملہ خبریہ ہوتا ہے۔ پھر جملہ خبریہ کے 2 اقسام ہیں، یا تو جملہ اسمیہ ہوگا یا جملہ فعلیہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب ہم یہ یاد رکھیں گے موصول کے بعد صلہ ہوگا ہی ہوگا، اور وہ صلہ یا تو جملہ اسمیہ ہوگا یا وہ صلہ جملہ فعلیہ ہوگا۔ مثال، یہاں پہ کتاب کی ہی مثال میں آپ کو سمجھاتا ہوں تاکہ آپ اس کو سمجھ سکیں۔ کتاب پہ لکھا ہے وَمَنِ الْوَلَدُ الصَّغِيرُ، یہاں دیکھیں گے وَمَنْ الْوَلَدُ الصَّغِيرُ الَّذِي خَرَجَ الْآنَ مِنَ الْفَصْلِ، خَرَجَ الْآنَ مِنَ الْفَصْلِ۔ یہاں دیکھیے آپ، یہ جو ہے الذی، یہ ہے میرے پاس موصول۔ بس میں آپ کو ایک مثال سے سارا سمجھاؤں گا اس میں موصول ہے کیا۔ ومن الولد الصغیر، چھوٹا لڑکا کون؟ دیکھو الولد موصوف ہے، الصغیر اس کی صفت ہے، موصوف صفت مل کر کے مرکبی توصیفی۔ ٹھیک ہے، الذی جو ہے اس کا مطلب ہے جو۔ دیکھو چھوٹا لڑکا کون ہے؟ الذی خرج، جو نکلا۔ چھوٹا لڑکا کون ہے؟ جو نکلا۔ اب اگر آپ دیکھیں گے الذی جو ہے نا یہ ملا ہوا ہے، اس کا تعلق ہے الولد الصغیر کے ساتھ۔ ہم نے کیا کہا؟ چھوٹا لڑکا کون ہے؟ جو۔ اب یہ جو ہے کون؟ چھوٹا لڑکا۔ اب ہم کہہ سکتے ہیں الذی اور الولد الصغیر ایک ہی ہے، ان کا آپس میں تعلق، انسان ایک ہی ہے۔ الذی جو ہے نا وہ الولد الصغیر ہے، اور جو الولد الصغیر ہے وہ الذی ہے۔ ہم نے کیا کہا؟ چھوٹا لڑکا کون ہے؟ جو وہی ہے جو چھوٹا لڑکا ہے۔ یہ میں نے کہا تھا اس میں موصول کا تعلق ہوتا ہے اس کلمے کے ساتھ جو اس سے پہلے ہو۔ یہاں پہ الولد الصغیر ہے۔ یہ بات سمجھ آئی؟ آگے پھر میں نے یہ بھی کہا تھا اس کا تعلق ہوتا ہے اس کلمے کے ساتھ بھی، اس جملے کے ساتھ جو جملہ، جو کلمے اس کے بعد آتے ہیں۔ جو نکلا، یہ جو نکلا ہے، پہلے میں بتاتا ہوں عربی اعتبار سے نکلا جو ہے یہ ہمارے پاس خراج جو ہے یہ فعل و فاعل ہے۔ فعل و فاعل، یہاں پہ فاعل ہوا ہے ضمیر مستتر، ٹھیک، فعل و فاعل مل کر کے جملہ فعلیہ۔ ٹھیک ہے، جملہ فعلیہ ہم نے کہا چھوٹا لڑکا کون ہے؟ جو نکلا۔ نکلا کون؟ یہی چھوٹا لڑکا۔ یہ چھوٹا لڑکا کون ہے؟ جو۔ اب یہ نکلا جو ہے وہ یہی چھوٹا لڑکا ہی نکلا ہے نا۔ ہم نے کہا چھوٹا لڑکا کون ہے؟ جو نکلا۔ یہ نکلا کون ہے؟ یہی چھوٹا لڑکا نکلا ہے نا۔
اب یہ جو خرج ہے یہ بھی ملا ہے الذی کے ساتھ. کیوں؟ نکلا کون؟ نکلا تو لڑکا ہے، اور لڑکا ہے نا جو لڑکا ہے. اب جو خرج ہے اس کا تعلق ہے الذی کے ساتھ. جو الذی ہے یہ عربی میں موصول ہے، اور ہمیں لکھا ہے کہ جو کلمے جو جملہ اس میں موصول کے بعد آتا ہے وہ یا تو جملہ اسمیہ ہوگا یا جملہ فعلیہ ہوگا. اگر وہ جملہ اسمیہ ہوا تو بھی صلہ بنے گا، اگر جملہ فعلیہ ہوا تو بھی صلہ بنے گا. تو یہاں پہ کیا ہے؟ جملہ فعلیہ. تو جملہ فعلیہ یہاں پہ جو ہے اصل میں صلہ بنتا ہے اس موصول کا. جو نکلا. اگر میں صرف اتنا کہوں آپ سے چھوٹا لڑکا کون ہے؟ جو. آپ کیا سمجھے؟ جو چھوٹا لڑکا کون ہے؟ جو. بات ادھوری ہے جب تک نہ میں موصول کا جو کے بعد نکلا. اب جب میں نے نکلا کہا اب جو کا معنی بھی ادا ہوا. ابھی تک جو کا معنی ادا نہیں ہو رہا تھا، اسی لیے جو ہے موصول جو ہے ما افتقر الی صلۃ، جو صلہ کی طرف محتاج ہو یا جو صلہ کا محتاج ہو. جب تک نہ صلہ آئے تب تک موصول اپنا معنی بھی نہیں دیتا. ہم جب صلہ استعمال کرتے ہیں تو موصول بھی اپنا معنی ادا کرتا ہے. پھر جو الآن ہے یہ مفعول فی ہے. من یہ جار ہے، الفصل یہ مجرور ہے. ٹھیک. پھر جار مجرور مرکب جاری. پھر اصل میں سارا بنے گا فعل فاعل مفعول فی جار مجرور تمام مل کر کے پھر یہ بنائیں گے سب مل کر کے صلہ کس کا؟ الذی موصول کا. اب یہ الذی اس کا ترجمہ جو ہے. ہم جو استعمال کب کرتے ہیں؟ ہم جو تب استعمال کرتے ہیں جب ہم نے جو سے پہلے کسی چیز کے بارے میں کوئی بات بتائی ہوتی ہے اور پھر ہم اس کے بارے میں دوبارہ بات کرنا چاہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جو. ٹھیک ہے. یہاں دیکھیے چھوٹا لڑکا کون ہے. ہم نے پہلے کس کے بارے میں بات کی؟ چھوٹے لڑکے کے بارے میں. چھوٹا لڑکا کون ہے. اب مجھے اور اسی لڑکے کے بارے میں بات کرنی ہے تو ہم نے کہا جو. اب یہ جو ہے کون؟ یہ الولد الصغیر ہے، چھوٹا لڑکا ہے. یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے موصول کی اصل میں تعریف کچھ بھی نہیں ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں اصل میں موصول کی تعریف نہیں ہے. ہاں نحو کی کتابوں میں یہ لکھا ہے ما افتقر الی صلۃ، جو صلے کا محتاج ہو. جب موصول کو صلہ دیا جائے تو تب موصول اپنا معنی ادا کرتا ہے. لیکن یہ جو اس کا ڈیفینیشن ہے یہ کسی حد تک ہمیں سمجھ میں بھی نہیں آتی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ صحیح نہیں ہے. ما افتقر الی صلۃ، جو صلے کا محتاج ہو. مطلب کیا ہے؟ اب میں نے آپ کے لیے آسان کر دیا. میں نے آپ سے کہا موصول وہ اسم ہوتا ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں اس غرض سے کہ اس سے پہلے ہم نے موصول کا استعمال کیا ہوتا ہے. ہم دوبارہ اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں، ہم تب اس کی جگہ یہاں دیکھیے آپ، ہم اس کی جگہ موصول لاتے ہیں. اور موصول کے بعد ایسی بات ضروری ہوتی ہے جو موصول کو مکمل کرتی ہے. اب موصول بیچ میں ہے. کیسے ہے؟ موصول جڑا ہے اس سے پہلے والے کلمے کے ساتھ بھی، اور جو موصول کے بعد ہے اس جو وہ کلمہ ہے اس کے ساتھ بھی یہ ملا ہوا ہوتا ہے. تو اب ہم اینڈ کرتے ہیں یہیں پہ. ہم کہیں گے موصول کی تعریف میں وہ کلمہ وہ اسم ہوتا ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں اس اسم یا اس کلمے کی جگہ جو موصول سے پہلے استعمال ہوا ہوتا ہے، اور ہم موصول کا استعمال کرتے ہیں اس کی جگہ. ٹھیک. نمبر 1. نمبر 2، اور موصول کے بعد ایسا جملہ ضروری ہوتا ہے جس کا نام صلہ ہے،
اور صلہ ہوتا ہے یا تو جملہ اسمیہ یا جملہ فعلیہ، اور وہ صلہ جو ہے وہ مکمل معنی دیتا ہے صلے کا، اگر موصول کا۔ اگر ہم نے صلہ استعمال نہیں کیا تو موصول کا ادا جو معنی ہے وہ بھی صحیح ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ہے اسم موصول، ٹھیک ہے۔ الذی کے بعد جو بھی ہوگا، اکثر آپ یاد رکھیں گے اسم موصول کے بعد، میں آپ کو شارٹ کٹ کہہ رہا ہوں، اسم موصول کے بعد اکثر جو بھی ہوگا وہ صلہ ہوگا موصول کا، یعنی کہ وہ بات مکمل کرتا ہے، وہ معنی پورا ادا کرواتا ہے موصول سے، ورنہ موصول ادھورا ہے، اپنا معنی ادا نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ یہ ہے۔ اچھا، یہاں پہ اصل میں بہت قاعدے ہیں لیکن ابھی آپ کے لیے وہ اتنے ضروری نہیں ہیں، بس آپ اتنا یاد رکھیں گے کہ موصول کے بعد صلہ ضروری ہوگا، جو صلہ موصول کا معنی پورا کرتا ہے، پورا ادا کرواتا ہے۔ ایک بات اور، میں یہاں پہ الذی جو ہے نا، یہ جو تو ہے لیکن الذی مذکر کے لیے ہے۔ اگر آپ چیک کریں گے، میں نے کہا چھوٹا لڑکا کون ہے؟ جو چھوٹا لڑکا، لیکن تو مذکر تو ہے، لڑکا ہے نا، گویا کہ یہ مذکر ہے۔ جب اسی لیے میں نے کہا موصول کا تعلق ہوتا ہے اس کلمے کے ساتھ جو اس سے پہلے استعمال ہوا ہو۔ جب تعلق ہوگا تو مجھے موصول بھی تعلق کے حساب سے ہی استعمال کرنی ہے۔ کیا؟ یہاں پہ جو کلمہ ہے وہ مذکر ہے، مجھے اسی کو دیکھ کر موصول کا انتخاب بھی کرنا ہے۔ کیا؟ الولد مذکر ہے تو جو موصول ہے وہ بھی مذکر آیا، ٹھیک؟ کیوں؟ ان دونوں کے درمیان تعلق ہے۔ اب آگے جو صلہ ہوگا نا، صلہ بھی مذکر استعمال کرنا ہے اس موصول کو دیکھ کے۔ ہم نے کیا کہا؟ اب ومن الولد الصغیر الذی خرج، جو خرجہ ہے نا، اصل میں ہے خرجہ ہوا، یہاں پہ اصل میں ہوا ضمیر مستتر ہے جو ضمیر چھپی ہے، ہوا جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے مذکر کے لیے، اصل میں ہے الذی خرجہ ہوا، لیکن ہوا ضمیر مستتر ہے، یہ چھپی ہوتی ہے، مستتر وہ جو چھپی ہوئی ہو، جو پردے کے پیچھے ہو اصل میں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ضمیر جو ہے وہ ظاہر نہیں ہے بلکہ وہ چھپی ہوئی ضمیر ہے، اور وہ ہوا ہے، اور ہوا کیا ہے؟ مذکر۔ اسی لیے موصول کا تعلق جو کلمہ اس سے پہلے استعمال ہو اس کو دیکھ کے کرنا ہے، اور صلہ کا استعمال ایسے کرنا ہے کہ جو موصول ہو۔ اگر موصول مذکر تو صلہ بھی مذکر، اگر موصول سے پہلے جو کلمہ ہے اگر وہ مذکر تو تب موصول بھی مذکر۔ اب مؤنث کی مثال دیکھیے، ہم اس کا چینج کریں گے، ہم کہیں گے ومن البنت الصغیرۃ التي خرجت الآن من الفصل۔ دیکھیے البنت الصغیرۃ، چھوٹی لڑکی کون ہے؟ میں نے بات کس کے بارے میں کی؟ چھوٹی لڑکی۔ یہ میرے پاس ہے مؤنث۔ چھوٹی لڑکی کون ہے؟ جو اگر ہے، جو کون ہے؟ چھوٹی لڑکی۔ چھوٹی لڑکی مؤنث تو جو بھی مؤنث آئے گا، موصول ہے نا، یہ بھی مؤنث ہے۔ التی ہے، یہ الذی تھا۔ کیوں؟ موصول سے پہلے جو کلمہ استعمال ہوا ہے جس کے بارے میں میں بات کر رہا ہوں وہ مؤنث ہے، اب اس کے بارے میں جو میں استعمال کروں وہ بھی مؤنث ہوگا۔ یہاں پہ البنت الصغیرۃ مؤنث ہے تو موصول بھی مؤنث آئے گا، ٹھیک ہے۔ خرجت یہ ہے فعل و فاعل، خرجہ کی طرح، خرجہ خرجہ خرجو خرجت، ٹھیک ہے۔ باقی یہ سب سیم ہے جیسے یہاں پہ ہے۔
خرجت فعل و فاعل. یہاں پہ جو ہے یہاں پر بھی ضمیر مستتر ہے ہیا. اصل میں ہے خرجت ہیا. یہاں پہ تھا خرجہ ہوا. ہوا مذکر ہیا مؤنث. بات سمجھے. خرجت ہیا. ہیا مؤنث. کیوں؟ موصول مؤنث ہے. موصول کیوں مؤنث؟ موصول سے پہلے جو استعمال ہوا ہے وہ مؤنث ہے, اس لیے موصول مؤنث. اب صلہ کیوں مؤنث؟ کیونکہ موصول مؤنث ہے. یہ ترتیب کے ساتھ چلتا ہے. میں نے یہاں مذکر استعمال کیا. اب جو موصول ہے وہ بھی مذکر, موصول کے بعد جو صلہ وہ بھی مذکر. طے کرے گا مجھے موصول مذکر لانا ہے یا مؤنث. طے کرے گا جو موصول سے پہلے جس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں وہ طے کرتا ہے کہ ہم موصول اور صلہ کو مذکر لائیں یا مؤنث لائیں. آسان ہے نا. دیکھو البنت الصغیرۃ مؤنث ہے تو موصول بھی مؤنث آیا, اور صلہ جو ہے یہ یہاں پہ سارا صلہ ہے. یہ سارا یہاں پہ صلہ, اور صلہ بھی کیا ہے یہاں پہ مؤنث ہے. ٹھیک ہے. آخری بات, صلہ جو ہے اس میں ایک ضمیر, جو میں نے ابھی کہا ضمیر ہوتی ہے, وہ ضمیر ہی ہوتی ہے. یہاں پہ ہوا ہے, یہاں پہ ہیا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ ضمیر ہی ہوتی ہے, لیکن اس ضمیر کا نام عائد ہوتا ہے. عائد اصل میں نکلا ہے عاد یعود سے. عاد یعود لوٹنا, لوٹنا واپس ہونا, رجع کے معنی میں. عائد وہ ضمیر جو لوٹتا ہے. ہم نے کہا الذی خرج جو نکلا, اصل میں خرجہ ہوا. ہوا جو ہے نا, ہوا لوٹ رہا ہے الذی کی طرف, اور یہاں پہ ہیا لوٹ رہا ہے الذی کی طرف. ہوا کلمہ الذی کی طرف لوٹ رہا ہے, ہیا کلمہ التی کی طرف لوٹ رہا ہے. بات سمجھے آپ. یہ بات یاد رکھنی ہے کہ عائد جو ہے, عائد جو ضمیر فعل میں چھپ کے ہو یا ظاہر ہو, وہ ضمیر مطابق ہونی چاہیے موصول کے. ایسے ہی اگر یہاں پہ جمع ہوتا, ہم کہتے ومن الاولاد الصغار, جمع ہے, یہاں پہ الذین آتا. پھر الذین جب جمع ہے تو صلہ بھی جمع, خرجا خرجا خرجو, الذین خرجو الان من الفصل. ایسے اگر یہاں پہ جمع مؤنث ہوتا ومن البنات الصغار اللائی, یہاں الذین تھا, یہاں اللائی خرجنا الان من الفصل. کہیں پہ کچھ شبہ ہو, سوال ہو, آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.